مثال کے طور پہ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. خانہ کعبہ کے 4 کونے تھے. ایک کونے کا نام حجر اسود تھا, ایک کونے کا نام رکن یمانی, اور 2 کونے اور تھے جو رکن شامی کہلاتے تھے. اللہ کے پیارے نبی جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو حجر اسود کا استلام کرتے تھے, اس کو ہاتھ لگاتے تھے, اور اسی طریقے سے رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے تھے. 4 کونوں میں سے صرف 2 کونوں کو اللہ کے نبی ہاتھ لگاتے تھے, اور حجر اسود کو اگر موقع ملتا تھا تو چوم لیتے تھے. موقع ملے تو چوم لینا چاہیے. جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں, عمرہ کرنے جاتے ہیں, وہ دیکھتے ہوں گے کہ خاص طور سے جو افریقہ والے, سوڈان والے موٹے موٹے ہوتے ہیں, یہ کسی اور کو آگے آنے ہی نہیں دیتے. اب انڈیا اور پاکستان کے دبلے پتلے لوگ تو پہلے ان موٹے لوگوں کو دیکھ کے کنارے سے بھائی ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. وہ سب تو ایسا دائیں بائیں کہنی لگا کہ آپ کو ایسا ماریں گے کہ آپ بے ہوش ہو جائیں. تو وہاں پر بھی دھکی دھکا ہو رہی ہے. یاد رکھو میرے پیارے ساتھی, حجر اسود کو چومنا یہ سنت ہے, ضروری نہیں ہے. اگر کوئی حج کر لے, عمرہ کر لے, اگر ایک بار بھی اس کو حجر اسود کو چومنے کے یا چھونے کا موقع نہ ملے, اس کے حج اور عمرہ کے ثواب میں کوئی کمی آنے والی نہیں. ایک صاحب عمرہ کر کے آئے اپنی اہلیہ کے ساتھ, تو کہنے لگے کہ مولانا میری بیوی کو بڑی شکایت ہے. میں نے کہا کیا شکایت ہے؟ بولے وہ کہنے لگی کہ وہ خانہ کعبہ پہ ہم دونوں کا سپنا تھا میاں بیوی کا کہ اپنا ہاتھ رکھ کے ہم سیلفی لیتے. اب خانہ کعبہ کے پاس بھی یہ نوٹنکی ہو رہی ہے, وہاں پر بھی میاں بیوی دونوں اپنا ہاتھ رکھ کے فوٹو لے رہے ہیں, اور پھر اس کو ڈی پی بنایا جاتا ہے کہ یہ ہم نے یہ کام بہت بڑا کام کیا. اگر یہ بہت بڑا کام تھا, میاں بیوی کا اپنا ہاتھ خانہ کعبہ کے غلاف پہ رکھنا بہت بڑا کام تھا, میرے نبی نے بھی تو حج کیا تھا, میرے نبی نے بھی تو عمرہ کیا تھا, آپ نے کیوں نہیں اپنی بیویوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے غلاف پر ہاتھ رکھا؟ آج افسوس کی بات ہے کہ اس طریقے کی نوٹنکی کے لیے اور اس طریقے کی چونچلے بازی کے لیے لوگ دھکے کھاتے ہیں. عورتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے, مردوں سے دھکے کھا کر کے عورتیں وہاں تک جاتی ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. نبی نے جو کام کیا ہے وہ کرنا سنت ہے, اور نبی نے جو کام نہیں کیا ہے وہ نہ کرنا سنت ہے. نبی نے شادی کی ہے, شادی کرنا بھی سنت ہے. اگر آپ شادی کرنے کے قابل ہیں اور شادی نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط بات ہے. ہوگا کسی اور مذہب میں یہ سسٹم, شادی مت کرو, دنیا چھوڑ دو, زندگی بھر ننگے رہو. اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے طے کر لیا کہ میں شادی نہیں کروں گا. انہوں نے یہاں تک طے کر لیا کہ وہ اپنے آپ کو شادی کے قابل ہی نہیں رکھیں گے, وہ اپنے آپ کو خصی کرا لیں گے, اپنے خوشیوں کو نکلوا ڈالیں گے, اپنے آپ کو شادی کے قابل ہی نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے ایسا بھی ارادہ کر لیا. اللہ کے پیارے نبی کو پتا چلا, آپ نے بلوایا, آپ نے فرمایا یا عثمان, اے عثمان, اتبتغی رہبانیت, کیا تم رہبانیت اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم وہ مذہب اختیار کرنا چاہتے ہو جو اللہ کو پسند نہیں, جو رسول کو پسند نہیں؟ اے عثمان, کان کھول کر کے سن لو, میں اللہ کا رسول ہوں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, اور میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, اور میں کبھی کبھی گیپنگ بھی دیتا ہوں, میں کنٹینیو روزہ نہیں رکھتا ہوں, یعنی نفل روزہ, اور میں نے نکاح بھی کیا ہے, میں نے شادی بھی کی ہے, اور یہی میرا طریقہ ہے, اور جو میرے طریقے سے ہٹ جائے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. شادی کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے. بیوی بچوں کو چھوڑ کر دنیا گھومنا یہ میرے نبی نے نہیں سکھایا. آپ دنیا کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اپنی بیوی کا حق ادا نہ کریں, اپنے بچوں کا حق ادا نہ کریں. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, یہ 2 اصول یاد رکھنا. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی, اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. اور آج جو پوری دنیا میں ہم جوتے کھا رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں, خوار ہو رہے ہیں, معاف کرنا ہم انہی دونوں اصولوں سے ہٹے ہیں. یا تو عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کیا ہے, یا اطاعت میں رسول کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے. آج آپ دیکھ لیں, مسلمان ہندوستان میں پہچانا جاتا ہے اجمیر شریف سے. اجمیر شریف سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ خواجہ صاحب کی درگاہ پر چادر چڑھائی جا رہی ہے, پرائم منسٹر کی طرف سے اور راشٹرپتی کی طرف سے چادر چڑھائی جا رہی ہے, اور مسلمان بیچارہ بڑا خوش ہوتا ہے, ہماری مزار پہ پرائم منسٹر کی طرف سے چادر آ رہی ہے.
میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، یہ مزاروں پر چادریں چڑھانا یہ کون سے اسلام کا طریقہ ہے؟ ارے تیری قوم کے کتنے لوگ ننگے سو رہے ہیں، کتنے تیرے قوم کی بچیوں کے تن پر آج ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہے، اور تو اللہ کے ولیوں کے انتقال کے بعد ان کی قبروں پر چادر چڑھا رہا ہے۔ اور آپ جا کے پتہ لگا لیجئے گا، درگاہوں پہ چڑھنے والی یہ چادریں یہ روٹیٹ ہوتی رہتی ہیں، جو چادر آپ چڑھاتے ہیں وہی چادر مارکیٹ میں بکتی ہے اور دوبارہ پھر چڑھائی جاتی ہے، روٹیشن چلتا رہتا ہے۔ یہ دھندا بن چکا ہے۔ اسلام میں نہ تو کوئی پکی قبر کی اجازت ہے اور نہ کسی قبر کے اوپر چادر چڑھانے کی اجازت ہے۔ اسلام قبر پرستی کا مذہب نہیں۔ ہمارے پیارے نبی نے اپنے انتقال کے پہلے اپنی امت کو خبردار کیا تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا یہ لعنتی لوگوں کا طریقہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے میرے پیارے سے۔ آج مسلمان قبر پرستی سے پہچانا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے بچوں کے ہاتھ میں اور گلے میں تعویذ یہ پہچان ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا ہے۔ ارے تیرے نبی نے تو کبھی تعویذ نہیں پہنا، تیرے نبی نے حسن و حسین کو دعائیں پڑھ کے دم کیا، کبھی حسن و حسین کے گلے میں تعویذ نہ ڈالا، کبھی صحابہ نے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ نہ ڈالا۔ تجھے شارٹ کٹ چاہیے، تو نے اسلام کا شارٹ کٹ بنا ڈالا۔ تو نے نظر بد سے بچنے کے لیے اور جادو سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈال دیا، اور تو نے قرآن، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب تعویذ کے اندر قرآن لکھا رہتا ہے، کبھی جانچ کے دیکھ لینا، یہ تعویذ کو میں نے کھول کے دیکھا ہے، کوئی قرآن نہیں لکھا رہتا ہے۔ تعویذ کے اندر قرآن نہیں، شرکیہ چیزیں لکھی رہتی ہیں۔ یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل، فرشتوں کو پکارا جاتا ہے، فرشتوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے۔ اور اگر 2 منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ تعویذ کے اندر قرآن لکھا ہے، تو قرآن تعویذ میں آپ پہنے ہوئے ہیں، اسی حالت میں بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں، اسی حالت میں لیٹرین میں جا رہے ہیں، اسی حالت میں باتھ روم میں جا رہے ہیں، کیا یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کا اپمان نہیں ہے میرے پیارے ساتھی؟ ہر اس عمل سے بچو جو اللہ کی توحید سے ٹکرانے والا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر توحید گڑبڑ ہے اللہ کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ومأواہ النار، اور ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، مشرک کا کوئی مددگار نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا سرکار کا دامن پکڑ لیں گے، سرکار کا دامن پکڑ لیں گے، ارے نبی کا دامن اور نبی کی شفاعت کسی مشرک کو نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اسی کے حق میں شفاعت کروں گا جو میری توحید پر قائم، جو اللہ کی توحید پر قائم ہوگا، جو لا الہ الا اللہ کے اوپر قائم ہوگا۔ اسی لیے توحید کی حفاظت کرو میرے پیارے ساتھی، مرتے دم تک کبھی شرک نہ کرنا۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو وصیت کی تھی، اے معاذ بن جبل اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، جل جانا، قتل ہو جانا، مگر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک مت کرنا میرے پیارے ساتھیوں۔ اپنی پیشانی کو اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ نہ چھوڑنا۔ اور یاد رکھو اگر یہ شرک ہو گیا اور بغیر توبہ کیے انسان دنیا سے چلا گیا تو اللہ کیا اس کی معافی نہیں۔